پلیز عبداللہ ایسا نہ کریں، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، رخصتی ہو جانے دے۔ نہیں میری جان، مجھ سے اور صبر نہیں ہوگا، تمہارا حسن مجھے پاگل کر دے گا۔ وہ یہ کہتا اس کے گلے سے اس کا دوپٹہ نکال کر دور اچھال گیا۔ رومیسا مچھلی کی طرح تڑپتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز رومیسا، میری جان، آج نہ روکو مجھے، میں تمہارے جسم کے ہر پردے کو گرا کر آج تمہارا حسن مکمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پوری قوت کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ عبداللہ کی طاقت کے آگے بالکل کمزور تھی۔ وہ شرٹ لیس تھا، جس کی وجہ سے رومیسا کے ناخن کے نشان اس کی پیٹھ میں نقش بنا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ اب اس کا مکمل حسن عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ عبداللہ اسے اس حالت میں دیکھ بے قابو ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں رومیسا کو بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر آیا تھا۔ وہ منتیں کرتی رہی، عبداللہ خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، میں برباد ہو جاؤں گی۔ لیکن وہ عبداللہ ہی کیا جو کسی کی سن رہے۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتا اس کے ساتھ، پلیز عبداللہ ایسا نہ کریں، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، خدایا رخصتی ہو جانے دے، اب یہ سب غلط ہے، سب کیا سوچیں گے؟ رومیسا کی آواز میں لرزش تھی، اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور آنکھوں سے ایک لڑی کی طرح آنسو برس رہے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، جیسے اپنے وجود کے اس ٹھوس دیوار میں چھپا لینا چاہتی ہو تاکہ سامنے کھڑے اس طوفان سے بچ سکے۔ نہیں میری جان، مجھ سے وہ صبر نہیں ہوگا، تمہارا یہ حسن، یہ بے پناہ کشش مجھے پاگل کر دے گی۔ میں کب تک انتظار کروں؟ تم میری ہو، تم پر میرا حق ہے۔ عبداللہ کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، ایک ایسا جنون جو کسی دلیل کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے جو اس کے اندر کے جذبات کی شدت کی گواہی دے رہے تھے۔ باہر آسمان پر زوردار بجلی کڑکی جس کی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے میں آئی، اور رومیسا نے عبداللہ کے چہرے پر وہ وحشت دیکھی جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے گلے میں موجود شیفون کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا۔ دوپٹہ ہوا میں لہراتا ہوا دور کرسی پر جا گرا۔ عبداللہ، رومیسا کی چیخ نکلی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اللہ کے واسطے ہوش میں آئے، ہم کزن ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے، لیکن رخصتی ابھی باقی ہے۔ آپ میری عزت ہے، میری عزت کو یوں پامال نہ کرے۔ پلیز رومیسا میری جان، آج نہ روکو مجھے۔ عبداللہ نے اس کی کلائیاں مضبوطی سے تھام لی اور انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ نکاح کے بعد تم پر میرا مکمل حق ہے، یہ رسمیں، یہ رواج، یہ سب دنیا کے ڈھوکلے ہیں۔ میں تمہارے جسم کے ہر پردے کو گرا کر آج تمہارا حسن مکمل دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے مت روکو آج۔ نہیں نہیں، رومیسا پوری قوت کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عبداللہ کی مردانہ طاقت کے آگے وہ بالکل کمزور تھی۔ وہ نازک سی لڑکی جو پھولوں کی طرح پلی تھی، آج ایک ایسے طوفان کی زد میں جو اس کی ہر التجا کو روندتا جا رہا تھا۔ عبداللہ نے اپنی شرٹ کے بٹن نوچ ڈالے اور شرٹ اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ وہ شرٹ لیس تھا، اس کا مضبوط اور کسرتی بدن رومیسا کے سامنے تھا۔ رومیسا نے اپنی آنکھیں مینچ لی، شرم اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ناخن عبداللہ کی پیٹھ اور بازوؤں پر گڑ گئے، سرخ نشان ابھر آئے، لیکن عبداللہ کو جیسے کسی درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس پہ صرف ایک ہی دھن سوار تھی، رومیسا کو حاصل کرنے کی دھن۔ دیکھو میری طرف رومیسا۔ عبداللہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو میں کون ہوں، میں تمہارا عبداللہ ہوں جس سے تم محبت کرتی ہو۔ محبت عزت مانگتی عبداللہ، محبت رسوا نہیں کرتی۔ رومیسا ہچکیوں کے درمیان بولی، آپ محبت نہیں کر رہے، آپ ہوس کے غلام بندے ہیں۔ ہوش میں آئی، اگر ماموں یا امی کو پتہ چلا تو میں مر جاؤں گی۔ لیکن وہ عبداللہ ہی کیا جو کسی کی سن لیتا۔ اس وقت اس کے سر پر عشق کا بھوت نہیں بلکہ اسے حاصل کرنے کی ضد سوار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ رومیسا کی مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی، اس کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ اب اس کا مکمل حسن عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب تھا۔ عبداللہ کی نظریں اس کے سراپے پر جم گئی تھی۔
جیسے کوئی پیاسا صدیوں بار پانی کا چشمہ دیکھ لے۔ عبداللہ اسے اس حالت میں دیکھ کر مزید بے قابو ہو گیا تھا۔ اس نے رمیسا کو بازوؤں میں بھرا اور ایک جھٹکے میں بیڈ پر پھینکا۔ نرم گداس بستر پر گرتی رمیسا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے اوپر جھکا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ عبداللہ، خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، میری قسم ہے آپ کو۔ رمیسا نے آخری حربہ استعمال کیا۔ وہ منتیں کرتی رہی، اس کی آواز میں ایسی دردناک لرزش تھی جو پتھر کو بھی موم کر دے۔ لیکن عبداللہ نے اس کی دونوں کلائیاں ایک ہاتھ سے پکڑ کر سر کے اوپر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹکائی اور اپنے لب اس کے کان کے قریب لے گیا۔ تم برباد نہیں، آباد ہو رہی ہو رمیسا، میرے عشق میں۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتا اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ باہر بارش کی تیز بڑھ گئی تھی، جیسے قدرت بھی رمیسا کی بے بسی پر رو رہی ہو۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی بھاری سانسوں کی آوازیں تھی۔ رمیسا عبداللہ کے گھر رہنے آئی تھی ماموں کی بیماری کی وجہ سے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس محافظ کو وہ اپنا مانتی ہے وہی آج اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ وہ وہاں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ رمیسا سے روکتی رہے گی، واسطے دیتی رہے گی، اللہ اور رسول کے احکامات یاد دلاتی رہے گی، خاندانی عزت کا بھرم یاد دلاتی رہے گی، لیکن وہ نہیں رکا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد رمیسا کی آوازیں مدھم پڑ گئی۔ اس کی مزاحمت کم ہو گئی۔ شاید اس نے حالات کے آگے ہار مان لی تھی، یا پھر صدمے نے اسے سن کر دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب طوفان تھم چکا تھا، کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ عبداللہ بیڈ کے کونے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے بالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کا سانس ابھی بھی بے ترتیب تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں کی وحشت کم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سے خالی پن نے لے لی تھی۔ دوسری طرف رمیسا وہ بے حال اجڑی ہوئی حالت میں بستر کے دوسرے کونے پر پڑی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بیڈ شیٹ میں بری طرح لپیٹا ہوا تھا، جیسے وہ کپڑے کا ٹکڑا اب اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کا کاجل بہہ کر گالوں پر سیاہ لکیریں بنا چکا تھا، اور وہ خاموش تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ وہ صرف چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، لیکن لبوں سے ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ رمیسا جو اپنی شوخیوں اور قہقہوں کے لیے مشہور تھی، اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح بے جان لگ رہی تھی۔ عبداللہ نے ہمت مجتمع کر کے اس کی طرف دیکھا۔ رمیسا کی حالت دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے جنون میں مبتلا تھا، اب حقیقت کے ادراک سے لرز گیا تھا۔ رومی، عبداللہ نے دھیمی آواز میں سے پکارا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رمیسا نے اس کی آواز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس ذرا سا سکڑ گئی، جیسے اس کی آواز سے بھی اسے چوٹ لگ رہی ہو۔ اس کا یہ رد عمل عبداللہ کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو، عبداللہ کی آواز بھر آ گئی۔ میں بہک گیا تھا رومی، میں نہیں چاہتا کہ… رمیسا نے آہستہ سے سر موڑا اور خالی نظروں سے عبداللہ کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب نہ محبت ہی، نہ شکوہ، نہ ہی غصہ، وہاں صرف ویرانی تھی، ایک ایسی ویرانی جس نے عبداللہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ معافی؟ رمیسا کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بامشکل سنائی تھی۔ کس چیز کی معافی عبداللہ؟ کانچ کا گلاس توڑنے کی، یا کسی کا مان، کسی کی روح توڑنے کی؟ وہ کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کمزوری کی وجہ سے دوبارہ گر گئی۔ آپ جیت گئے عبداللہ، آپ کی ضد جیت گئی، آپ کی انا جیت گئی، لیکن آج آپ ہار گئے۔ آپ نے اپنی رمیسا کو کھو دیا ہے، وہ رمیسا جو آپ کی عزت پر فخر کرتی تھی، جو آپ کے نام کی قسم کھاتی تھی، وہ مر گئی ہے۔ عبداللہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں نے کہا میں ہوں تمہارے، میرا حق تھا۔ اس نے کمزور سی دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ حق مانگا جاتا ہے عبداللہ، چھینا نہیں جاتا، رمیسا نے سسکتے ہوئے کہا۔ اور جو چیز چھین لی جائے اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں محبت نہیں رہتی۔ آپ نے آج صرف میرے جسم کو نہیں روندا، آپ نے ہمارے رشتے کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ رخصتی صرف ایک رسم نہیں تھی، وہ میرے والدین کی عزت تھی،
وہ میرا مان تھا کہ میں عزت و احترام سے آپ کے گھر کی زینت بنتی، لیکن آپ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی سے نظر ملا سکوں۔ عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ رمیسا کے آنسوؤں کا مزید سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ اٹھائی اور پہنے بغیر کندھے پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا اور مدھم آواز میں بولا، میں صبح پھوپھو سے بات کروں گا رخصتی کے لیے، اور پھر دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے رمیسا اکیلی رہ گئی۔ وہ دوبارہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ باہر بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی، لیکن اس بار بارش کا شور رمیسا کے اندر کے طوفان کے سامنے بہت مدھم تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کل صبح وہ کس منہ سے اپنی ماں کا سامنا کرے گی، کس منہ سے آئینے میں خود کو دیکھے گی۔ عبداللہ نے اپنی محبت کی تکمیل تو کر لی تھی، لیکن رمیسا کی روح کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور اس اندھیرے میں ایک لڑکی کی معصومیت اور ایک لڑکے کا جنون دونوں ہی گم ہو چکے تھے۔ وقت بھی کیسا ظالم ہوتا ہے، کبھی پنکھوں پر بٹھا کر آسمان کی سیر کراتا ہے اور کبھی اسی بلندی سے زمین پر اسے ایسے پٹکتا ہے کہ انسان کی روح تک کرچی کرچی ہو جاتی ہے۔ رمیسا کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا تھا۔ وہ رمیسا جو اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی، جسے اپنے مقدر پر رشک آتا تھا، وہ عبداللہ کی پھوپھو کی بیٹی تھی، اور عبداللہ اس کے سگے ماموں ابرار کا بیٹا۔ دونوں فرسٹ کزن تھے اور بچپن میں ایک دوسرے کے نام سے منسوب سمجھے جاتے تھے۔ رمیسا کے سر سے باپ کا سایہ بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی دنیا ویران ہو سکتی تھی اگر ماموں ابرار اور خاص طور پر عبداللہ اس کی ڈھال نہ بنتے۔ عبداللہ جو اسے عمر میں کچھ سال بڑا تھا، اس کی حفاظت اور محبت میں ہمیشہ پیش پیش رہا۔ 1 سال پہلے جب عبداللہ نے گھر میں صاف کہہ دیا تھا کہ میری دلہن بنے گی تو صرف رمیسا، تو رمیسا کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ عبداللہ کی پسند، اس کی ضد اور اس کا جنون رمیسا کے لیے کسی آزاد سے کم نہیں تھا۔ رومی، تم صرف میری ہو۔ اس کائنات میں اگر کوئی تمہیں میری نظر سے دیکھے گا تو میں دنیا جلا دوں گا۔ یہ وہ جملے تھے جو عبداللہ اکثر اسے کال پر یا جب کبھی موقع ملتا کہا کرتا تھا۔ اس کی محبت منہ زور تھی، ایک ایسا دریا جو سب کچھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ رمیسا کو عبداللہ کی یہ شدت، یہ دیوانگی بے حد پسند تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ شدت اس کی حفاظت ہے، یہ دیوانگی اس کی محبت کی معراج ہے۔ نکاح کو 1 سال بیت چکا تھا۔ رخصتی رمیسا کی تعلیم مکمل ہونے پر طے تھی، اور وہ اسی انتظار میں خوشی خوشی دن گزار رہی تھی۔ جب بھی عبداللہ اس کے حسن کی تعریف کرتا، وہ شرم سے لال ہو جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے جس کا شوہر اس پر جان چھڑکتا ہے۔ آج شام رمیسا اپنی والدہ نگہت بیگم کے ساتھ ماموں ابرار کے گھر آئی تھی۔ ارادہ تو شام کی چائے پی کر واپس جانے کا تھا، لیکن باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ باہر موسم اچانک تبدیل ہوا اور گہرے بادل چھا گئے۔ ماموں ابرار ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ عبداللہ وہی صوفے پر بیٹھا بار بار چوری چھپے رمیسا کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ عبداللہ کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور رمیسا ان نظروں کی تپش محسوس کر کے بار بار دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ بھائی جان، اب اجازت دے، موسم خراب ہو رہا ہے اور گھر پر کوئی نہیں ہے، نگہت بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابرار صاحب نے فوراً ٹوک دیا، ارے نگہت، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ باہر آندھی چل رہی ہے، بارش کے آثار ہے، ایسے میں 2 عورتوں کا اکیلے جانا مجھے گوارا نہیں۔ رات یہیں رک جاؤ، صبح ناشتے کے بعد چلی جانا۔ لیکن بھائی جان، نگہت بیگم نے اعتراض کرنا چاہا۔ اسی لمحے عبداللہ بول پڑا، پھوپھو، پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اور رومی آج یہیں رک جائیں۔ رومی ویسے بھی کتنے دنوں بعد آئی ہے، امی بھی خوش ہو جائیں گی۔ عبداللہ کی آواز میں چھپی خوشی اور بےتابی رمیسا نے محسوس کر لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دی کہ عبداللہ اسے روکنا چاہتا ہے۔ خیر، ماموں کے سیاح پر وہ لوگ رک گئے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ ایک رات رمیسا کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ثابت ہوگی۔ کھانے کے بعد رمیسا کو گیسٹ روم میں جگہ دی گئی، جبکہ نگہت بیگم اندر گھر کی خواتین کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوگی۔ رمیسا کمرے میں اکیلی تھی۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔
وہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے قطروں کو شیشے پر گرتے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ رمیسا چونکی اور مڑ کر دیکھا۔ عبداللہ دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور رمیسا کی طرف بڑھا۔ رمیسا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ نکاح کے بعد یوں تنہائی میں مل رہے تھے۔ عبداللہ آپ یہاں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ رمیسا نے گھبرا کر کہا، لیکن اس گھبراہٹ میں بھی اپنائیت تھی۔ عبداللہ اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو رمیسا نے پہلے کبھی اتنی شدت سے نہیں دیکھی تھی۔ کون دیکھے گا؟ پوری دنیا سو رہی ہے رومی، اور تم میری منکوہا ہو۔ کوئی جرم نہیں کر رہا میں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ رمیسا پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی، لیکن عبداللہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ بڑے کیا سوچیں گے؟ پلیز آپ جائیں، رمیسا نے نظریں جھکا کر کہا۔ عبداللہ نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے حصار میں لے لیا۔ رخصتی تو سماج کی ایک رسم ہے رومی، دل سے تو تم میری ہو چکی ہو۔ آج تم اس گلابی جوڑے میں قیامت لگ رہی تھی، مجھ سے اور ضبط نہیں ہوتا۔ رمیسا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھی یہ محبت بھرا اظہار ہے۔ اچھا بابا، شکریہ تعریف کے لیے، اب جائیں، صبح بات ہوگی۔ لیکن عبداللہ ہلا نہیں۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ رمیسا کے چہرے پر رکھا۔ اس کا لمس سخت تھا۔ بات نہیں ہوگی رومی، آج ملاقات ہوگی، مکمل ملاقات۔ رمیسا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں محبت کی جگہ ایک عجیب سی بھوک تھی۔ وہ ڈر گئی۔ عبداللہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ہٹیں۔ اس نے عبداللہ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ مضبوطی سے کھڑا تھا۔ ڈر کیسا؟ اپنے شوہر سے ڈر کیسا؟ عبداللہ کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں نے 1 سال انتظار کیا رومی، ایک ایک پل گن کر گزارا۔ آج تم میری چھت کے نیچے ہو، میری گرفت میں ہو۔ میں آج اس موقع کو نہیں گنوا سکتا۔ نہیں عبداللہ، رمیسا کی آواز میں سختی آ گئی۔ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہماری عزت کے لیے کچھ حدود رکھی ہیں، ان کا احترام کریں۔ عبداللہ نے اچانک اس کے بازو کو دبوچ لیا۔ عزت، احترام، حدود، مجھے یہ سب مت سکھاؤ۔ میرا عشق اب ان سب چیزوں سے آگے نکل چکا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میرا تم پر پورا حق ہے۔ حق ایسے زبردستی نہیں لیا جاتا۔ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ وہ بنے جسے میں نے چاہا تھا، وہ نہیں جسے دیکھ کر مجھے خوف آئے۔ عبداللہ پر جیسے شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس نے رمیسا کی بات سنی انسنی کر دی۔ تم نہیں سمجھو گی رومی، تم اس آگ کو نہیں سمجھ سکتی جو میرے اندر لگی ہے، اور اس آگ کو صرف تم بجھا سکتی ہو۔ اس کے قریب تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ رمیسا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ عبداللہ پلیز، ماموں کو پتہ چلا تو وہ کیا کہیں گے؟ امی مر جائیں گی، خدا را رحم کرے۔ رمیسا گڑ گڑائی، وہ ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن عبداللہ کے سر پر ہوس کا بھوت سوار ہو چکا تھا جسے وہ محبت کا نام دے رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے رمیسا کے ہاتھ نیچے کیے اور اسے دبوچ لیا۔ آج کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، نہ ماموں، نہ پھپھو، اور نہ ہی یہ سماج۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ محافظ، وہ کزن، وہ شوہر جس پر رمیسا کو ناز تھا، جس کی محبت کی وہ قسمیں کھاتی تھی، وہ اس لمحے ایک درندے میں بدل گیا۔ رمیسا کی مزاحمت، اس کی چیخیں، اس کے آنسو، کچھ بھی عبداللہ کے جنون کو نہ روک سکا۔ وہ رمیسا جو اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی مہمان بن کر آئی تھی، جیسے اپنے ماموں کے گھر میں تحفظ کا احساس ہوتا تھا، اسی گھر کی 4 دیواری میں اسی کے محافظ نے اس کی عزت کی چادر کو تار تار کر دیا۔ وہ لمحہ جب رمیسا نے محسوس کیا کہ اس کی نا کی عبداللہ کے لیے کوئی وقت نہیں، اس لمحے اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ وہ محبت جو اس کے دل میں تھی، وہ فخر جو اس کی آنکھوں میں تھا، وہ سب اس زبردستی اور درندگی کے بوجھ تلے کچھ لے گئے۔ رات کے اس پہر عبداللہ اپنی ہوس کی تسکین کو رہا تھا، اور رمیسا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی، بے بس اور لاچار۔ اس طوفانی رات کے بعد سے رمیسا کی دنیا ساکت ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے اس واقعے کے اگلے ہی دن اسے کال کرنے کی کوشش کی، کئی پیغامات بھیجے جن میں معافی، ندامت اور شرمندگی کا اظہار تھا، لیکن رمیسا نے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ اس کی روح پر جو زخم لگے تھے وہ سوری کے مرہم سے بڑھنے والے نہیں تھے۔ نگہت بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید تعلیم کے بورڈ یا موسم کی تبدیلی نے اسے نڈھال کر دیا ہے۔
رومی بیٹا کچھ تو کھا لے، دیکھ تیرا چہرہ کتنا زرد ہو گیا ہے۔ نگہت بیگم ناشتے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں آئی جہاں وہ کھڑکی کے باہر خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے امی، رومیسا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ارے کیسے بھوک نہیں ہے؟ 4 ہفتے ہوں گے تم نے ڈھنگ سے نوالا نہیں توڑا، اور یہ کیا حل بنا رکھا ہے؟ عبداللہ بھی پوچھ رہا تھا کہ رومی بات کیوں نہیں کر رہی۔ نگہت بیگم نے لاڈ سے کہا۔ عبداللہ کا نام سنتے ہی رومیسا کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ اس کے معدے میں ایک عجیب سی مروڑ اٹھی۔ جیسی نگہت بیگم نے انڈے اور پراٹھے کی پلیٹ اس کے قریب کی، رومیسا کو شدید متلی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اٹھی اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ نگہت بیگم گھبرا کر اس کے پیچھے گئی۔ رومیسا بیسن پر جھکی کہہ کر رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ یا اللہ خیر، میری بچی کو نظر لگی ہے کسی کی۔ نگہت بیگم نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ تیار ہو جاؤ رومی، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ روز روز کی کمزوری اور چکر آنا ٹھیک نہیں۔ رومیسا نے منع کرنا چاہا، لیکن اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بحث کر سکے، اور نہ ہی اس کے اندر جینے کی کوئی رمق باقی تھی کہ وہ اپنا خیال رکھتی۔ لیڈی ڈاکٹر نے رومیسا کا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور پھر رپورٹس آنے تک انتظار کرنے کو کہا۔ رومیسا بے جان گڑیا کی طرح کرسی پر بیٹھی رہی، جبکہ نگہت بیگم تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ دل ہی دل میں بیٹی کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد نرس نے انہیں دوبارہ ڈاکٹر کے کمرے میں بلایا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بیٹھیے بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے رپورٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جسمانی طور پر مریضہ کمزور ہے، لیکن یہ علامات کدرتی ہیں۔ کدرتی؟ کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ؟ اسے یرکان تو نہیں؟ نگہت بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اینک درست کرتے ہوئے رومیسا کی طرف دیکھا۔ تو سر جھکائے بیٹھی تھی، پھر نگہت بیگم کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولی، مبارک ہو، اب نانی بننے والی ہے، آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نگہت بیگم کو لگا شاید انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ نگہت بیگم کی آواز کانپ گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ ہوش میں بات کر رہی ہے، میری بیٹی ہے، کنواری ہے ابھی، اس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ یا آپ کیا بےہودہ مذاق کر رہی ہیں؟ رومیسا نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ جس حقیقت سے بھاگ رہی تھی وہ اب ایک بھوت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ، میڈیکل سائنس جھوٹ نہیں بولتی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ یہ پریگننٹ ہے۔ میں آپ کے خاندانی معاملات نہیں جانتی، لیکن رپورٹ یہی بتا رہی ہے۔ نگہت بیگم نے جھپٹ کر رپورٹ اٹھائی۔ حالانکہ وہ اسے پڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن ان کاغذوں نے ان کی دنیا ہلا دی تھی۔ انہوں نے خوفناک نظر رومیسا پر ڈالی۔ رومیسا کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا اور وہ مجرموں کی طرح کانپ رہی تھی۔ نگہت بیگم نے رومیسا کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ چل گھر۔ ان کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو غصے سے زیادہ خطرناک تھی۔ گھر پہنچتے نگہت بیگم نے دروازہ لاک کیا اور رومیسا کو بازو سے گھسیٹتی ہوئی لاؤنج میں لے آئی۔ رومیسا گھٹتے گھٹتے بچی۔ امی میری بات سنیں۔ رومیسا نے روتے ہوئے کہنے کی کوشش کی۔ چپ، بالکل چپ، اپنی زبان مت کھولنا۔ نگہت بیگم دہاڑی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اگلا ہی لمحہ ایک زوردار تھپڑ رومیسا کے گال پر پڑا۔ ہائے، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ یہ دن دیکھنے کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، یہ تربیت دی تھی میں نے تجھے۔ نگہت بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بین کرنا شروع کر دیا۔ بتا کس کا گناہ ہے یہ؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے تو؟ ارے رخصتی کا انتظار نہیں کر سکی تو؟ ایسی آگ لگی تھی تجھے تو نے اپنی ماں کی عزت، اپنے باپ کی پگڑی سب مٹی میں ملا دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح رومیسا کو مارنے لگی، کبھی تھپڑ کبھی گھونسے۔ رومیسا زمین پر گر گئی۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ امی میں گناہ گار نہیں ہوں، مجھے مت مارے، رومیسا چیخ رہی تھی۔ تو گناہ گار نہیں ہے تو یہ پیٹ میں کیا پل رہا ہے؟ نگہت بیگم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بتا کون ہے وہ منحوس؟ یونیورسٹی میں کوئی یار بنائے یا محلے میں کسی سے یاری گھانٹی ہے؟ بتا مجھے، ورنہ آج میں تجھے زندہ گاڑ دوں گی۔ نگہت بیگم خود بھی رو رہی تھی اور مار بھی رہی تھی۔ ان کی ممتا اور ان کی غیرت کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی۔ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ ابرار بھائی کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے ان کی امانت میں خیانت کر دی؟ تم نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا۔
جب مار پیٹ اور ذلت کی انتہا ہو گئی تو رمیسا کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا۔ عبداللہ! رمیسا پوری قوت سے چیخی۔ یہ گناہ عبداللہ کا ہے امی۔ نگہت بیگم کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کمرے میں اچانک موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس فرشتے جیسے لڑکے پر تہمت لگا رہی ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ نگہت بیگم پیچھے ہٹی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہی امی۔ رمیسا نے سسکتے ہوئے قمیض درست کی اور زمین پر بیٹھے بیٹھے بولی، یہ عبداللہ ہے، میرا کزن، میرا شوہر، آپ کا بھتیجا۔ اس کے بعد رمیسا نے ہچکیوں کے درمیان وہ ساری داستان سنا دی جو اس منحوس رات مامو ابرار کے گھر پیش آئی تھی۔ کیسے انہوں نے زبردستی روکا، کیسے عبداللہ کمرے میں آیا، اس کی منتیں، اس کی فریادیں، اور پھر عبداللہ کی درند کی۔ میں چیختی رہی، امی میں اللہ رسول کے واسطے دیتی رہی، لیکن وہ اندھا ہو چکا تھا، وہ نہیں رکا، وہ میری عزت روند کر چلا گیا، اور آپ کہتی ہیں میں گناہ گار ہوں؟ رمیسا نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور دہاڑے مار کر رونے لگی۔ میں تو وہی مر گئی تھی امی، یہ سانسیں تو بس سزا کاٹ رہی ہیں۔ نگہت بیگم بت بنی کھڑی رہی۔ ان کے دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ بھائی جس پر وہ جان چھڑکتی تھی، وہ بھتیجا جسے وہ اپنا بیٹا سمجھتی تھی، انہوں نے ان کی پیٹھ میں ایسا خنجر گھونپا تھا۔ عبداللہ! نگہت بیگم کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ ان کے آنسو تھم گئے اور چہرے پر ایک عزم نمودار ہوا۔ یہ غیرت کا مسئلہ تھا، اور اس بار مجرم باہر کا نہیں گھر کا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور ابرار صاحب کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی، پر ہر بیل نگہت بیگم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ آخرکار دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا۔ ہیلو نگہت، کیسی ہو بہن؟ خیریت ہے؟ آج اچانک کھول کی؟ مامو ابرار کی خوشگوار آواز آئی۔ نگہت بیگم نے ایک نظر فرش پر پڑی اپنی ٹوٹی ہوئی بیٹی پر ڈالی۔ ان کا کلیجہ منہ آ گیا۔ کچھ بھی خیریت نہیں ہے بھائی صاحب۔ نگہت بیگم کی آواز اتنی سپاٹ اور بھاری تھی کہ دوسری طرف ابرار صاحب چونک گئے۔ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میری شرافت کا، میری یتیم بچی کا جو تماشا بنایا نا، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نگہت یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ عبداللہ نے کیا کیا ہے؟ ابرار صاحب کی آواز میں پریشانی در آئی۔ پوچھئے اپنے لاڈلے سے۔ نگہت بیگم چیخ پڑی۔ پوچھئے کہ اس رات اس نے مہمان آئی ہوئی اپنی کزن کے ساتھ بند کمرے میں کیا کیا تھا۔ مبارک ہو بھائی صاحب، آپ دادا بننے والے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے شادی کی رسموں سے پہلے اپنا حق وصول کر لیا ہے اور میری بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ دوسری طرف فون پر ایک طویل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ابرار صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا فرمانبردار بیٹا ایسی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے نگہت۔ ابرار صاحب کی آواز لڑکھڑا گئی۔ رپورٹس میرے ہاتھ میں ہے بھائی جان۔ نگہت بیگم رو پڑی۔ اب فیصلہ آپ کریں گے، یا تو میری بیٹی کو عزت سے لے جائیں یا پھر میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ انہوں نے فون کاٹ دیا۔ کمرے میں صرف رمیسا کے سسکنے کی آوازیں باقی رہ گئی تھی، اور فضا میں ایک نیا تناؤ پیدا ہو گیا جو دونوں خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ابرار صاحب نے نگہت بیگم کا فون رکھنے کے بعد کئی گھنٹے اپنے کمرے میں تنہائی میں گزارے۔ وہ صدمے کی کیفیت سے نکل کر اب غصے اور بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب انہوں نے ملازم کے ہاتھ عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً اسٹڈی روم میں حاضر ہو۔ عبداللہ جو پچھلے 2 ہفتوں سے خود بھی ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا، والد کا بلاوا سن کر مزید گھبرا گیا۔ اس کے دل میں چور تھا، اور چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ ابرار صاحب اپنی بڑی کرسی پر پشت کیے کھڑے کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھور رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ پاپا، آپ نے بلایا؟ عبداللہ کی آواز حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ ابرار صاحب آہستہ سے مڑے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جو عبداللہ کی روح تک کو چھلنی کر گیا۔ انہوں نے چند لمحے بیٹے کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں کہ کیا یہ واقعی ان کا اپنا خون ہے۔ بیٹھو۔ ابرار صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی آواز میں سرد مہری تھی۔ عبداللہ سہم کر بیٹھ گیا۔ آج تمہاری پھپھو نگہت کا فون آیا تھا۔ ابرار صاحب نے تمہید باندھے بغیر براہ راست وار کیا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ انہوں نے ایک ایسی بات بتائی جس پر میرا دل یقین کرنے کو تیار نہیں، لیکن میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ دھوئیں کے پیچھے آگ ضرور ہوتی ہے۔
عبداللہ کا رنگ فک ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا کہا پھپھو نے؟ عبداللہ نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ابرار صاحب میز پر جھکے اور عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، انہوں نے کہا کہ رومیسا امید سے ہے اور اس کی ذمہ داری انہوں نے تم پر ڈالی ہے۔ کیا یہ سچ ہے عبداللہ؟ عبداللہ کے لیے خبر کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی غلطی سنگین ہے، لیکن اس غلطی کا یہ نتیجہ اتنی جلدی سامنے آئے گا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خوف کے مارے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس لمحے اسے اپنی عزت، باپ کا خوف اور رسوائی کا ڈر سچ پر حاوی نظر آیا۔ نہیں پاپا، عبداللہ ہکلایا۔ اس کی آنکھیں جھک گئی۔ یہ غلط فہمی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھوپھو شاید جذباتی ہو رہی ہیں۔ وہ ایک کمزور اور بزدلانہ جھوٹ تھا، اور ابرار صاحب جیسے جان دیدہ شخص کے لیے اسے پکڑنا مشکل نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے نگہت اپنی بیٹی پر اتنا بڑا الزام بلا وجہ نہیں لگائے گی، اور نہ ہی رومیسا جیسی پاک باز لڑکی جھوٹ بولے گی، لیکن وہ عبداللہ کے منہ سے سچ سننا چاہتے تھے۔ ابرار صاحب نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دیکھو عبداللہ، میں تمہیں اپنی صفائی کا ایک موقع دیتا ہوں۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا۔ جھوٹ انسان کو کچھ دیر کے لیے بچا تو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں 2 دن دے رہا ہوں تمہیں۔ 2 دن سوچ لو، سمجھ لو، اگر تم نے سچ بول دیا تو شاید میں کوئی راستہ نکال لوں، لیکن اگر 2 دن بعد مجھے کسی اور ذریعے سے یقین ہو گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنی اولاد سمجھنے سے انکار کر دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ عبداللہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی زمین اس کے پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہے۔ اگلے 2 دن عبداللہ کے لیے جہنم سے کم نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہا، نہ کھانے کا ہوش، نہ سونے کا سکون۔ رومیسا امید سے ہے، یہ جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کبھی اسے خوشی کا ایک ننھا سا احساس ہوتا کہ وہ باپ بننے والا ہے، لیکن فوراً ہی ندامت اور خوف اس احساس کو دبوچ لیتے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رومیسا کا نمبر ملایا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا، شاید معافی مانگنا چاہتا تھا، یا شاید یہ طے کرنا چاہتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ پلیز رومی، فون اٹھا لو، ایک بار بات کر لو۔ لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر دیکھا، وہ بلاک تھا۔ اس نے ٹیکسٹ کیا، ڈیلیور بھی نہیں ہوا۔ رومیسا نے اپنے گرد حصار کھینچ لیا تھا۔ عبداللہ کشمکش میں تھا کہ کیا کرے۔ اگر وہ اقرار کرتا تو باپ کی نظروں سے گر جائے گا، اور اگر انکار کرتا تو وہ رومیسا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، اور اس آنے والے بچے کا کیا ہوگا؟ وہ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ رومیسا کی چیخیں، اس کی منتیں، اور اس کا اپنا وحشیانہ روپ۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، میں نے سب برباد کر دیا۔ دوسرے دن کی شام تک عبداللہ کا ضمیر اسے اتنا ملامت کر چکا تھا کہ اب اس میں مزید جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ سچ کڑوا ضرور ہے، لیکن وہی اب واحد راستہ ہے۔ 2 دن کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ ابرار صاحب اسی کرسی پر بیٹھے تھے جیسے وہ 2 دن وہیں بیٹھے انتظار کر رہے ہوں۔ عبداللہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وقت ختم ہو گیا عبداللہ، ابرار صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کیا وہ الزام جھوٹا ہے؟ عبداللہ چند لمحے خاموش رہا۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور ابرار صاحب کے قدموں کے پاس قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیں پاپا۔ عبداللہ کی آواز بھر آ گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں بہک گیا تھا، وہ سب سچ ہے جو رومیسا نے کہا۔ ابرار صاحب نے آنکھیں بند کر لی۔ حالانکہ وہ یہ سچ جانتے تھے، لیکن بیٹے کے منہ سے اعتراف سن کر ان کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک باپ کا بھرم چکنا چور ہو گیا تھا۔ اچانک ابرار صاحب نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ کا سر قالین پر جا لگا۔ اٹھو، ابرار صاحب گرجے۔ عبداللہ ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ عبداللہ کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا۔ گال پر انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے مار کھائی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ابرار صاحب کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔
غصے اور دکھ کی وجہ سے تم نے میری تربیت پر پانی پھیر دیا۔ میں کس منہ سے اپنی بہن کا سامنا کروں گا؟ وہ بہن جس نے تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہا، تم نے اسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا۔ عبداللہ رو پڑا۔ پاپا میں شرمندہ ہوں، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میں رومیسا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ محبت؟ ابرار صاحب نے نفرت سے کہا۔ اسے محبت نہیں کہتے عبداللہ، اسے ہوس کہتے ہیں۔ محبت محافظ ہوتی ہے، محبت صبر سکھاتی ہے۔ تم نے تو جانور والا سلوک کیا ہے۔ تم نے رومیسا کا مان توڑا ہے، میرا مان توڑا ہے۔ ابرار صاحب ٹہلنے لگے، وہ شدید کرب میں تھے۔ تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب میں نگہت کو کیا جواب دوں گا کہ میرا بیٹا ایک غیر ذمہ دار شخص ہے جس نے رخصتی کا انتظار کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ عبداللہ صرف روتا رہا۔ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے پاپا، بس مجھے رومی سے دور نہ کریں، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، اور اب تو ہمارا بچہ بھی۔ بچے کا ذکر سن کر ابرار صاحب رکے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، وقت تھا نقصان کی تلافی کا۔ اب مسئلہ صرف عبداللہ کا نہیں تھا، دو خاندانوں کی عزت اور ایک آنے والی جان کا تھا۔ تمہاری سزا یہ کہ اب تم ساری زندگی اس ندامت کے بوجھ کے ساتھ جیو گے، ابرار صاحب نے حتمی لہجے میں کہا۔ اور یاد رکھنا اگر تم نے رومیسا کو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی دکھ دیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ عبداللہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پاپا، میں اس کے پیر دھو کر پیوں گا، اس کی ہر ناراضگی سہ لوں گا۔ ابرار صاحب نے اسی وقت عبداللہ کے سامنے ہی نگہت بیگم کو فون ملایا۔ ان کا لہجہ غصے والا نہیں بلکہ انتہائی معذرت خواہانہ اور شرمندہ تھا۔ نگہت بہن، ابرار صاحب کی آواز لرز گئی۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، میرا سر تمہارے آگے جھکا ہوا ہے۔ عبداللہ نے اعتراف کر لیا ہے۔ دوسری طرف نگہت بیگم کی سسکیوں کی آواز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی معافی اس دکھ کا میں دعویٰ نہیں کر سکتی جو میری اولاد نے تمہیں اور رومی کو دیا ہے۔ ابرار صاحب نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ لیکن اب ہمیں بچوں کے مستقبل اور اس آنے والی جان کا سوچنا ہے۔ میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ عبداللہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ آج بدھ ہے، ابرار صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آنے والے جمعہ کو ہم رخصتی کے لیے آئیں گے۔ کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، کوئی بینڈ باجا نہیں ہوگا۔ ہم سادگی سے آ کر اپنی بہو کو لے جائیں گے۔ یہ شادی اب جشن نہیں رہی، اب ہماری ذمہ داری ہے۔ نگہت بیگم نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی۔ ان کے پاس بھی اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابرار صاحب نے فون رکھا اور عبداللہ کی طرف دیکھا۔ تیاری کرو، جمعہ کو رخصتی ہے۔ اور سن لو، وہ لڑکی اب صرف تمہاری بیوی نہیں، اس گھر کی عزت ہے جسے تم نے مجروح کیا ہے۔ اسے وہ مقام واپس دلانا اب تمہارا کام ہے۔ عبداللہ نے سر ہلایا۔ جی پاپا۔ جمعہ کا دن طے پا گیا۔ وہ شادی جس کے لیے دونوں گھرانوں کے مہینوں سے خواب سجا رکھے تھے، اس کے لیے رومیسا نے کتنے ارمان پالے تھے، اب وہ ایک خاموش سمجھوتے اور ایک آزمائش کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ خوشیوں کی جگہ اب شرمندگی اور دکھ نے لے لی تھی، اور محبت کے اس رشتے پر بھی ایک انمٹ داغ لگ چکا تھا جسے دھونے میں شاید پوری عمر لگنے والی تھی۔ جمعہ کا سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن اپنے پیچھے اندھیرا نہیں بلکہ ایک عجیب سی ویرانی چھوڑ گیا تھا۔ رخصتی ہو گئی تھی، نہ کوئی شہنائی بجی، نہ ڈھولک کی دھاپ گونجی، اور نہ ہی کہہ کے فضا میں بکھرے۔ بس خاموشی سے ابرار صاحب اپنی بہو کو لے آئے۔ رومیسا سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، زیورات سے لدی تھی، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے کوئی زندہ لاش ہو جسے زبردستی دلہن بنا دیا گیا ہو۔ عبداللہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے اپنی محبت کا خواب دیکھا تھا، لیکن آج یہ کمرہ اسے کانٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ رومیسا گھونگھٹ نکالے نہیں بیٹھی تھی اور نہ ہی اس کے انتظار میں تھی۔ وہ بیڈ کے ایک سائڈ پر دیوار کی طرف منہ کیے لیٹ چکی تھی۔ اس نے اپنے اوپر کمبل تان رکھا تھا، گویا وہ عبداللہ کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ عبداللہ کا دل کٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی سلوک کا حقدار ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ رومی، اس نے سرگوشی کی، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ کمبل میں ذرا سی جنبش نہیں ہوئی۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، ڈرو مت۔ عبداللہ کی آواز میں کرب تھا۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میری معافی تمہارے زخم نہیں بھر سکتی، لیکن یقین کرو میں پل پل مر رہا ہوں۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے مار رہی ہے۔
रुमैसा खामोश रही। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस उसके तकिए का एक कोना गीला हो रहा था, जो अब्दुल्ला को नज़र नहीं आया। मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा रूमी, उस दिन का जब तुम अपनी मर्ज़ी से मेरी तरफ देखोगी। अब्दुल्ला ने एक ठंडी आह भरी और तकिया उठाकर सोफ़े की तरफ बढ़ गया। उस रात सुहाग रात की सेज पर दुल्हन अकेली रोती रही और दुल्हा फर्श पर लेटकर छत को घूरता अपने गुनाहों का हिसाब करता रहा। वक्त का पहिया गुजरता रहा, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। घर में बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन अंदर से सब खोखला था। रोमैसा ने एक बेहतरीन बहू का किरदार निभाया। वो सबका ख्याल रखती, वक्त पर खाना बनाती, घर संभालती, लेकिन अब्दुल्ला के लिए उसके पास सिर्फ खामोशी थी। वो अब्दुल्ला के सामने पत्थर की मूरत बन जाती। अब्दुल्ला उसका ख्याल रखता, उससे डॉक्टर के पास ले जाता, उसके लिए फल काट कर लाता, उसकी दवाइयाँ वक्त पर देता, लेकिन रोमैसा कभी इसकी आंखों में नहीं देखती थी और उसे सिर्फ ज़रूरत के वक्त मुखातिब करती। ये सर्द महरी, ये बेतनाई अब्दुल्ला के लिए किसी ताज़ियाने से कम नहीं थी। वो रोज़ अपने घर में अजनबी बना फिरता था। वो रुमैसा को मनाने की हज़ार कोशिशें करता, तोहफे लाता जो वो खुले बगैर अलमारी में रखते थे। अब्दुल्ला का हंसता बोलता ख़त्म हो गया था। वो रुमैसा की इस हालत का ज़िम्मेदार खुद को समझता था और यही एहसास जुर्म उसे अंदर ही अंदर घायल कर रहा था। फिर वो दिन आया जिसने इस घर की किस्मत बदल दी। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर अब्दुल्ला दीवानों की तरह टहल रहा था। इब्रार साहब और निग्गत बेगम दुआओं में मसरूफ़ थे। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू जारी थे। या अल्लाह, मेरी रूमी को बचा लेना, मेरी कोताहियों की सज़ा उसे मत देना। अचानक लेबर रूम का दरवाज़ा खुला और एक नन्ही सी चीख ने फ़िज़ा का सुकूत तोड़ दिया। नर्स बाहर आई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, अल्लाह ने रहमत से नवाजा है, बेटी हुई है। अब्दुल्ला वहीं सजदे में गिर गया। निग्गत बेगम और इब्रार साहब ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ देर बाद जब रुमैसा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया तो फ़िज़ा बदली हुई थी। रुमैसा बेड पर नीम दराज थी। उसका चेहरा कमज़ोर लेकिन पुरसकून था। उसकी गोद में सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक नन्ही सी जान थी। रुमैसा ने अपनी बेटी को देखा। वो बिल्कुल अब्दुल्ला जैसी थी। वही आंखें, वही नक्श। रुमैसा के दिल में जो नफ़रत, जो गुस्सा, जो शिकवे थे, इस मासूम चेहरे को देखकर जैसे पिघलने लगे। उसने रोते हुए बच्ची को अपने सीने में बींच लिया। ममता का जज्बा हर दर्द पर हावी हो गया था। उसके आंसू बच्ची के माथे पर गिरे। ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र और मोहब्बत के थे। दरवाज़ा खुला और अब्दुल्ला अपने वालिदैन के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सामने वाले मंजर पर पड़ी। रुमैसा अपनी बेटी को सीने से लगाए रो रही थी। ये मंजर देखकर अब्दुल्ला के कदम वहीं जम गए। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। रुमैसा ने सर उठाकर उसे देखा। 8 माह में पहली बार उसने अब्दुल्ला की आंखों में देखा था। अब्दुल्ला रुमैसा के पास पहुंचा और अचानक सबके सामने अपने माँ बाप की मौजूदगी परवाह किए बगैर रुमैसा के कदमों में बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। रूबी, अब्दुल्ला फूट फूट कर रो पड़ा। वो शख्स जो सबके सामने मजबूत बना फिरता था, आज टूट कर बिखर चुका था। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं इस फरिश्ते का सामना नहीं कर सकता अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया। मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन देखो, अल्लाह ने हमें एक नई उम्मीद दी है। मुझे अपनी बेटी के लिए माफ़ कर दो। कमरे में मौजूद निग्गत बेगम और इब्रार साहब की आंखों में भी नमी आ गई। वो जानते थे कि ये फैसला अब सिर्फ रुमैसा का है। रुमैसा ने रोते हुए अब्दुल्ला को देखा, जो बच्चों की तरह बिलक रहा था। उसने फिर अपनी गोद में मौजूद इस नन्ही कली को देखा, जो बेखबर सो रही थी। इस बच्चे को बाप की ज़रूरत थी और रुमैसा को शायद उसे भी अब अपने पुराने अब्दुल्ला की ज़रूरत थी। वो अब्दुल्ला जो उसका मुहाफ़िज़ था। रुमैसा ने एक हाथ अपनी बेटी पर रखा और दूसरा हाथ आहिस्ता से अब्दुल्ला के जुड़े हुए हाथों पर रखकर उन्हें नीचे किया। उठे अब्दुल्ला। रुमैसा की आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें अब वो सर्दमहरी नहीं थी। माज़ी को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले जान का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। अब्दुल्ला ने चौंक कर ऊपर देखा। रुमैसा की आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन वहाँ माफ़ी की हल्की सी रमक नमूदार हो चुकी थी। मैंने आपको माफ़ किया, रुमैसा ने बामुश्किल कहा और फिर अपनी बेटी को थोड़ा सा आगे करते हुए बोली, अपनी बेटी की खातिर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का बाप सर झुका कर जिए। अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को और रुमैसा के हाथ को थाम लिया। उसने इन दोनों के हाथों को चूम लिया। मैं वादा करता हूँ रूमी, आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, सिर्फ खुशी के आंसू होंगे।
نگہت بیگم نے آگے بڑھ کر دونوں کی بلائیں لی۔ ابرار صاحب نے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ باہر سورج نکل رہا تھا، بارش تھم چکی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے۔ کمرے میں موجود وہ ننھی پری مسکرا رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ اس کی آمد نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ دیا ہے۔ ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔